لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مدرسہ جامعۃ الرضا فاطمہ زہرا کی سالانہ جشن ردائے تخریج و فضیلت کے اس انتہائی پربہار ذی وقار بزم سرکار میں جو معراج مصطفیٰ کانفرنس کے عنوان سے معنون ہے اس میں شہر نشین پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار سادات کرام مشائخ اعظام شہر صورت کے کونے کونے سے تشریف لائے ہوئے علماء ذوی احترام ائمہ کرام شورا اسلام اور میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پچھلے 10-12 سال میں کئی مرتبہ اون آیا ہوں اون پارٹیا یہاں خطاب کیا اور گاہے بگاہے اس ادارے کا ذکر بھی سنا ہے لیکن یقین جانے آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے بارے میں سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا ذکر کرنے میں بھی بخل سے کام لیا ہے اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جتنی بھی کنیزان فاطمہ اس جامعۃ الفاطمہ میں پڑھتی ہیں
اللہ ان سب کو بہترین عالمہ، فاضلہ، مبلغہ اور دین کی سچی خادمہ بنائے۔ جب ایک بچہ پڑھتا ہے تو اس کا اپنا کردار سنورتا ہے، لیکن جب کسی گھر میں کوئی بچی پڑھتی ہے تو پورا گھرانہ سنور جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی پہل ہے۔ میں اس کے لیے حضرت مفتی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اس ادارے کے صدر، ناظم، سبھی کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا کریم سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ بھی مجھے یقین ہے آپ کا علماء کا یہ جماؤ دیکھ کے کہ میری تقریر کے بعد بھی کچھ نہ کچھ چلے گا۔ اور ویسے بھی میری طبیعت پچھلے 2-3 دن سے موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار نے گلے کو اتنا گلا دیا ہے کہ اب اسے کسی کوکر سے گلانے کی ضرورت نہیں۔ ردم غائب ہے، صرف دم باقی ہے، اور دم کے سہارے ہم ہیں، اسی لیے کوئی غم بھی نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے ایک نعت کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، لیکن میں نے یہ کہہ کے روک دیا کہ میں بھی حضور کا ایک ادنا سا نعت خواں ہوں۔ میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے۔ میں صرف یہ اندازہ لگانا چاہ رہا ہوں سورت والوں لکھنوی لہجہ کیچ کر پاتے ہو کہ نہیں؟ اردو زبان لکھنؤ میں پیدا ہوئی، دہلی میں جوان ہوئی، حیدرآباد میں سنگار ہوا، اور کراچی میں اس کو چمکا دیا گیا۔ آئیے معراج مصطفیٰ کے حوالے سے اسی عنوان پر میں نے ایک نعت کہی۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے، اس لیے میری جو رگے شاعری ہے وہ بھی تھوڑی پھڑپھڑا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلع نظر کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر کے بارگاہ رسالت والے رسالت درود پاک کا ہدیہ پیش کر لے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر ہے، توجہ چاہوں گا، دیکھیے۔ نور کا حالہ حضور نے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ معراج میں کیا دیکھا؟ توجہ چاہوں گا۔ جمال و نور کا حالہ حضور نے دیکھا، جمال و نور کا حضور نے دیکھا، جمال و نور کا حضور نے دیکھا، زمین تا عرش معلا نے دیکھا، زمین تا عرش معلا نے دیکھا۔ پہلا شعر لگے کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ صفت کی ایک تجلی کلیم نے دیکھی، صفت کی ایک تجلی کلیم نے دیکھی، خدا کی ذات کا جلوہ خدا کی ذات
یہ حاصل کلام شعر ہے، دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا ضرور دیجیے گا، خاص کر میری صحت کے لیے مجھے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ۔ زمین کا عرش معلا حضور نے دیکھا کہ مقام سدرہ سے بڑھتا بنا کہ منزل تک مقام سدرہ سے بڑھتا بنا کہ منزل تک خدا خدا ہی جانے کے کیا کیا رہنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ خدا ہی جانے کے کیا کیا حضور نے دیکھا۔ اور جو شعر مجھے سب سے عزیز ہے اس پورے کلام میں، وہ شعر نظر کر رہا ہوں، اور بڑا نازک ہے، بڑا حساس ہے، لیکن اہل علم بیٹھے ہیں اس لیے مجھے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے گا کہ برائے دید احد نے بلا یا احمد کو، سبحان اللہ، سبحان پوری زندگی کے ساتھ حضور کا آسمانی نام احمد، فرشی جو ہے محمد، تو معراج ہے نا۔ برائے دید احد نے بلا یا احمد کو، اٹھا اٹھا کے میم کا پردہ حضور نے دیکھا، اٹھا کے میم کا پردہ حضور نے دیکھا۔ ایک شعر اور ہے، حالانکہ یہ جس عنوان پہ یہ پوری نعت پاک ہے اس موضوع سے ہٹا ہوا ہے، لیکن سنیوں کے دلوں سے بالکل سٹا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو منشن کر دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور یہ حضور کی وہ سنت ہے سورت والوں جس پہ آپ سب کو بڑی سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت کیا ہے کہ منافقوں کو نکالا اپنی مسجد سے، منافقوں کو نکالا اپنی مسجد سے، ہے کس کے دل میں چھپا کیا حضور نے دیکھا، ہے کس کے دل میں چھپا کیا حضور نے دیکھا۔ اب دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس فقیر کا مقطع سن لیں اور دیکھیں کہ حضرت علی کو ہم اہل سنت جب بھی نام لیتے ہیں تو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ میں نے اس مقطع میں منشن کی ہے، پسند آئے تو دعا دیجئے گا کہ علی کو دیکھنے والے بنے ولی اے نور، علی کو دیکھنے والے ولی بنے اے نور، علی کو گود میں ایسا حضور نے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ بہت خوب ماشاءاللہ سبحان درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ویلم چل رہا ہے. اب ٹرین اس موقع پہ میک اپ کرتی ہے تو میں باتوں کو میک اپ کروں گا, آپ باتوں کو پک اپ کیجئے گا. انشاءاللہ رات بھی ڈھلتی رہے گی, بات بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے, ذرا غور کریں اور خیال بھی کریں. ایک تو لام تاکید, پھر قد حرف تحقیق, یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل نسندہ ہے, undoubtedly, absolutely. اور یہ بندوں کی تحقیق نہیں, مولا کی تحقیق. سبحان اللہ. تحقیق کی اس میں لقد رأى, دیکھا اللہ کی سب سے بڑی نشانی. بات دیکھا دیکھا کی چل رہی ہے تو بیٹھے بیٹھے جب مفتی صاحب قبلہ بول رہے تھے تو میری نظر پوسٹر پہ پڑی اور معراج مصطفیٰ کانفرنس دن گیا. وہی میں نے کہا چلو آواز دیکھنے ہی والی بات ہو جائے. سبحان. معراج ہم سنتے آتے ہیں اور ہمیشہ سنتے ہیں, ہر سال سنتے ہیں اور انشاءاللہ بار بار سنیں گے انشاءاللہ. اس لیے میری گفتگو کا آج عنوان یہ نہیں ہے کہ معراج میں ہوا کیا, عنوان یہ ہے کہ معراج ہوئی کیوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوئی کیوں. اللہ پاک کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, چنا. تمام مخلوقات میں ہمیں چنا اور لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا. ورنہ وہ قادر مطلق ہے, کچھ بھی بنا دیتا. کچھ کر پاتے؟ بولیے. آپ کو لوہا بنا دیتا, پتھر بنا دیتا, جانور بنا دیتا. کچھ کر پاتے آپ؟ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی, کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی, کتنا بڑا احسان ہے اس محسن مطلق جس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا. کرم بالائے کرم یہ ہے کہ صرف انسان ہی نہیں, مسلمان بنایا. ارے اور زور سے بول دو یار. سبحان اللہ. مسلمان بنایا, یعنی سب کی بارگاہ میں نہیں جھکایا, صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا. سبحان اللہ. اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا تو رزلٹ کیا نکلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا. سبحان اللہ. یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ ان کا امتی بنایا جن کے صدقے میں سارا جہان. سبحان اللہ. بے شک. اور اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف سے کہوں تو یہ کتنا بڑا فضل ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی سنتان بنایا. سبحان اللہ. یہ اس کا چناؤ ہے, اس کے چناؤ میں کہیں کوئی چوک نہیں ہوتی. ہاں, ہم اکثر جب چنتے ہیں تو 5 سال پچھتاتے ہیں کس کو چن لیا. مسکرا کے تھوڑا سا فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیے. ایک حدیث سے میں سلسلہ شروع کروں کیونکہ علماء بیٹھے ہیں تو میرے لیے سہولت یہ ہے کہ مجھے کسی کونے میں ڈیپلی نہیں جانا ہے, بٹ ٹچ کرتا ہوا گزر جائے گا. ادھر ٹچ ہوتا رہے, ادھر بیٹھے بیٹھے حج ہوتا ہے. سبحان اللہ.
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانا من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے بنی کنانا جو قبیلہ مشہور ہے عرب کا، انہیں چنا اسماعیل کی اولاد میں سے۔ کس کی اولاد میں سے؟ آگے فرمایا ثم اصطفیٰ، وفی روایت وصطفیٰ ثم اصطفیٰ قریشا من بنی کنانا، پھر قریش کو چنا بنی کنانا میں سے۔ آگے فرمایا ثم اصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر بنی ہاشم کو چنا قریش میں سے۔ توجہ آگے فرمایا ثم اصطفانی من بنی ہاشم، پھر مجھے چنا بنی ہاشم میں سے۔ سبحان اللہ، یہ رب کا چنا سبحان اللہ، اے محبوب، ہم نے بنی کنانا سے قریش کو چنا، قریش سے ہم نے جو ہے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے ہم نے آپ کو چنا۔ اور سنو اے محبوب، ہم نے آپ کو سب کے لیے نہیں خود کے لیے چنا، سبحان اللہ، اپنے لیے چنا ہے۔ ساری کائنات کو آپ کے لیے بنایا، آپ کو میں نے اپنے لیے بنایا۔ تفصیل میں جانے کا بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیں گے، یہ اللہ کی شان ہے، اس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا۔ If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. بچپن سے لے کے 55 تک پہنچ جاؤ گے، گنتی پوری نہیں ہوگی اس نے کیا کیا تمہارے لیے بنا۔ بے شک، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے، نہیں پہنچو گے کہ کیا کیا بتایا ہے۔ بے شک، یہ تو خود رب تعالیٰ کا دعویٰ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں گن سکتے۔ چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو، لال و گوہر ہو، زمین و زماں ہو، مکین و مکان ہو، چنین و چنا ہو، یہ سارے جہاں ہو، اللہ نے سب بنایا ہمارے لیے، ہمیں بنایا مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کو بنایا اپنی ذات کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، یہ تو اس کا کرم ہے یار، ورنہ ایمانداری سے بتاؤ، جو کوئی شخص، کوئی بھی شخص اپنے لیے کچھ چنے، وہ بھلا کسی دوسرے کو دیتا؟ میں کوئی چیز اپنے لیے چنوں، واہ کیا نکتہ ہے، سبحان اللہ، میں کسی کو دوں گا؟ میں نے ایک گھڑی اپنے لیے چنی، دوسرے کو نہیں دوں گا تو پورا گھڑا کہاں سے دے دوں؟ سبحان اللہ، جو چیز بندہ اپنے لیے چنتا ہے کسی کو دیتا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، اس نے چنا اپنے لیے اور ہماری رہبری کے لیے ہمیں دے دیا۔ سبحان اللہ، اس کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور اس جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہاں تک آپ کو لے چلوں، تھوڑا سا ایک میلادی نکتہ میرے ذہن کو ٹچ کر رہا ہے، اجازت ہے؟ سورہ یاسین شریف کی آیت، اللہ پاک کا ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سبحان اللہ، بالکل لفظی اگر ترجمہ کریں جیسے مدرسے میں کراتے ہیں، جزئی نیس، سبحان اللہ، آج تک طلبہ جزئی نیس نہیں سمجھتے، جی جی، جزئی نیس وداؤٹ اے ڈاؤٹ، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اس کی حکمت بالغہ ہے کہ جب اس نے چاہا کسی چیز کو تو اس چیز سے کہا اے چیز ہو جا تو وہ چیز ہو گئی، سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہ تو بات علماء آؤ علامہ علوسی ابھی سبحان اللہ، اسماعیل حقی کو سنو، حضرت فرید الدین عطار کا موقف سنو، سبحان اللہ، تو ایک بات ذہن میں رکھنا، اور یہ بات صورت میں بتانا بہت ضروری ہے۔ آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 10 انگوٹھی پہن لی ہے، لمبے لمبے بال لگا لیے اور الٹا سیدھا رنگ برنگا کپڑا پہن لیا، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، اور کون ہے؟ پیر صاحب، بہترین سبق، سبحان اللہ، پیر صاحب۔ ارے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں تو مکے میں جا کے پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ یاد، یا اللہ یہ کون سی نماز ہے جس کا دعویٰ میرے غوث نے بھی نہیں کیا، غریب نواز نے نہیں کیا، یہ چمٹی کا شوربہ جو ہے فاسق مولن، 10 انگوٹھی پہننے والا اور ہر انگوٹھی 10 معاشرے کی، اللہ اکبر، بے شک، مکے میں پڑھنے ہیں۔ یاد رکھنا سورت والو،
طریقت کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے ہلکے میں نہ لو طریقت والے۔ سبحان اللہ، بات جملے مترضہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں مگر ضروری ہے کہنا، بے شک، اور میں کہوں گا تو اس کا وزن ہوگا، جی کیونکہ جی، ہم لوگ آغوش طریقت ہی میں اپنی سبحان آپ اللہ، بولتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، میں منطقی نقطہ نظر سے سمجھاؤں کہ شریعت اور طریقت کے بیچ میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ تو ہو سکتا کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، بے شک، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا نہ ہو۔ توجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی واہ واہ جی، کریں۔ سبحان اللہ، آپ کے لیے آسان، یہ تو ہو سکتا کہ بندہ عالم ہے، عارف نہیں، سبحان اللہ، لیکن یہ اسمبھو ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم نہ ہو۔ ہے کیا، سبحان، چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں، یہ تو ممکن ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، کیا کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جانتا ہے، پہچانتا نہیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہ۔ بے شک، سبحان تو اللہ، یہ تو ہو سکتا کہ بندہ مولانا ہے، مفتی ہے، ولی نہیں، مگر یہ امپاسبل ہے کہ کوئی ولی ہو اور مولانا نہ۔ سبحان اللہ، بے شک، حق ہے، بات وقت سمجھ کی میں آ رہی ہے؟ ضرورت ہے، سبحان اللہ، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھ لینا، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، سبحان اللہ، دیکھیے گا کہ اللہ، یار یہ بتاؤ آپ بھی تو دوست بناتے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا پہ اسی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، ہاؤ مچ یو کین میک سم ون یور اون فرینڈس، اور جب سے یہ سوشل میڈیا والے فرینڈس کنیکٹ ہوئے ہیں، جو اصلی فرینڈس سے وہ سب دور ہو رہے ہیں، جی، سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے۔ اتنا تو سوچ سمجھ کے کسی پر بھروسہ کرتے ہو نا کہ جسے میں دوست بناؤں کم از کم وہ میرا، کم از کم وہ میرا، یہ سوچتے ہو کہ نہیں؟ بولو زور سے بولو۔ جی، ماشاء اللہ پاک کیا ایسو کو ولی بنائے؟ اللہ، یاد رکھنا، اللہ، توجہ چاہوں گا علماء کی، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، بے شک، کسی جاہل کو ولی نہیں، زور سے بولو، ولی نہیں بناتا، نہیں بناتا، ہاں اگر اس کی مشیت، اس کی قدرت، اگر یہ ارادہ فرمائے کہ میں کسی نہ ان پڑھ کو ولی اپنا بناؤں، تو یہ اللہ کی شان ہے کہ پھر اسے جاہل رہنے نہیں دیتا، بے شک، سبحان اللہ، اسے اپنے کرم سے علم لدنی من لدنا علمہ کا تاج پہنا دیتا۔ سبحان اللہ، جب کوئی ولایت کا دعویٰ کرے، جھانکو علم کا اجالا اندر ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، اگر نہیں ہے تو یہ زندقہ ہے، گمراہی ہے، ایسے جھوٹے پیروں سے بچ کے رہو، بے شک، ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق تو یہ ہمارا چناؤ ہے، اسی لیے کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی گڑبڑ ہوتا ہے۔ ہے، بے شک، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، جب اللہ نے چاہا شیئن کو تو اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا، جی، تو صوفیاء کرام جو عرفاء ہے فرماتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی عالم ہیں، انہوں نے بھی گردانیں پڑھی ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو شیئن ہے یہ شاء یشاء کا مصدر ہے، توجہ چاہوں گا، کیا کہتے ہیں؟ شاء یشاء کا مصدر ہے، شاء یشاء شیئن اس کا مصدر ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں شاء فعل ماضی کے لیے، یشاء فعل مضارع کے لیے جس میں حال و استقبال کا معنی ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا حضرت انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کو اس مدرسے میں بھیجیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے یہ چاہا، کس کا ترجمہ ہے؟ شاء کا، یشاء کو بھی ہم اپنی زبان میں، جیسے قرآن پاک میں ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے، اسی کا مصدر ہے شیئن، یعنی چاہنا، کیا ہوا؟ توجہ، کیا ہوا؟ اسی کا مصدر میمی ہے مشیت، یعنی چاہت۔ اب جب شیئن کا ترجمہ چاہت سمجھ میں آ گیا تو پھر ترجمہ کرو، انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لہ کن فیکون، جب رب نے چاہا
किसी चीज को यानी शैअन को यानी चाहत को सुभान अल्लाह, अल्लाह ने चाहा चाहत को मतलब अभी कोई दूसरा रंग नहीं, एक चाहने वाला है और एक उसकी चाहत। सुभान अल्लाह, अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं जो उसकी चाहत को देखे। अभी न नबीयीन है, न सिद्दीकीन है, न शुहदा है, न सालिहीन है, न जिब्रील है, न मीकाईल है, न इसराफील है, न इज़राइल है, न बरको समर, न शम्सो कमर, न शजरो हजर, न खुशको तर, न बहरो बर, न सीमो जर, न लालो बहर, एक चाहने वाला और एक उसकी चाहत। सुभान अल्लाह, सुभान अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। और ये मैं बात इधर उधर की नहीं कर रहा हूँ, ये भी कोटेड है कुरान से, समझना चाहिए। रब ताला इरशाद फरमाता है हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या इंसान पर जमाने का कोई ऐसा हिस्सा आया जब वो काबिल जिक्र ना था? यही तो वो मौका है जब इंसान तो था लेकिन उसका जिक्र ना था, मतलब चाहने वाला और उसकी चाहत। अभी अल्लाह ने किसी को बनाया नहीं, गोया किसी को ना बनाकर रब ये फरमा रहा है कि ये मेरी चाहत, मैंने अभी किसी को नहीं बनाया, सिर्फ तू है और मैं हूँ, बस तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो मोहब्बत है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो ताल्लुक है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्यार है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखो, यही तो चाहत है। ए महबूब तुम चमक चमक के देखो, मैं चमचा चमचा के देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सवर सवर के देखो, मैं सवार सवार के देखूं। अभी मैंने किसी को बनाया ही नहीं जो इस देखने को देखे, ताकि जैसा मैं तुम्हें देखूं तुम कोई दूसरा देखने ना पाए, और जैसा तुम मुझे देखो कोई दूसरा देखने ना पाए। अचानक चाहने वाले ने अपनी चाहत से कहा अन यक़ूल लहू, कहा है मेरी चाहत हो जा। क्या कहा? हो जा। देखिए कितने लगता है पीछे वाले हो जा को सो जा सुन रहे हैं। हो जा, ओ मैं चाहत भी हो जा। अरे तेरा होना बड़ा जरूरी। सुभान अल्लाह, तू हुई नहीं तो मुझे मालिक कौन कहेगा, हुई नहीं तो मुझे राज़िक कौन कहेगा। हो जा ताकि लोग मुझे अहद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे समद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे लम यलिद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यूलद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहें। ऐ मेरी चाहत हो जा और होकर मेरी पहचान करा दे मुझे, मेरी इज्जत की कसम। कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्या फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तु नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ी रवायतिन फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। मैं छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने नूर मुस्तफ़ा बनाया। ऐ मेरी चाहत हो जा और होकर मेरी पहचान करा। अरे तू मेरी पहचान करा दे, मैं कायनात में तेरी पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो दुनिया के देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, तो दुनिया के नजारों में तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह, दुनिया के नजारों में मेरी पहचान करा, मैं कुरान के पारों में तेरी पहचान, सुभान अल्लाह, कुरान के पारों में तेरी पहचान कराऊंगा। एक बात जहन में रखिएगा, ये जो कुन है ना, मुखातब महबूब, लहजा क्या रहा होगा। जैसे होता है कि अगर माँ अपने बेटे से कहे हो जा तो कहने का अंदाज होगा प्यार में, ममता में डूबा हुआ है मेरे बेटे हो जा, या सो जा, या चला जा, प्यार से कहेगा। गुस्से में अगर बाप है तो कहेगा होता है कि नहीं। ये भी उर्दू जबान में फेले अम्र के लिए सेगे तो अलग अलग हैं, लहजे भी बड़े अलग अलग हैं। होता है कि नहीं। ऐसे ही अगर कोई आशिक अपने माशूक से, सुभान अल्लाह, कोई मुहिब अपने महबूब से, सुभान अल्लाह, कोई लवर अपने बिलवर से कहे हो जा, तो लहजा कैसा होगा।
ایسا ہوگا اے میری چاہت اب ہو ہی جا، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، اب ہو ہی جا، اب ہو ہی جا، ارے ہو کے میری پہچان کرا، میں تجھے برفانہ لگا ذکر تاج پہنا کر مکہ سے لامت ڈالوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تیری ایسی پہچان کراؤں گا کہ دنیا دیکھے گی کہے گی جب چاہت کا یہ حال ہے تو چاہنے والے کا حال کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ چناؤ کی بات میں کر رہا تھا، اسی میں یہ بات ایک میلادی نقطہ آ گیا۔ اللہ پاک نے اپنے لیے محبوب کو چنا، اور یہ کتنا بڑا فضل ہے اس کا ہم سب پر کہ چن کر ہمارے حوالے کر دیا، ہماری درمیان بھیج دیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ جو ہے، مصطفیٰ کا لفظ اگر مطلق بولا جائے، ویسے تو ہر نبی مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، ہر نبی کو اللہ نے چنا، لیکن اگر یہ مطلق بولا جائے مصطفیٰ تو پھر کوئی اور نہیں، صرف محمد مصطفیٰ مراد ہے۔ وہی مراد ہے جن پر ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے محبوب کو چنا، اور چننے کا مقصد کیا تھا کہ محبوب کا مقام دکھایا جائے، لوگ جان جائیں کہ میرے پیارے کا رتبہ کیا ہے، منزل کیا ہے، مقام کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک موقع تھا جب حضور، اچھا ایسا کئی بار ہوا کہ حضور نے اپنی حقیقت کے رخ سے ایک پردہ اٹھایا، اور وہ پردے کا اٹھنا ایسا تھا کہ لوگ ششدر و حیرہ ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے کیے، یہ صرف ایک پردہ اٹھایا ہے، ڈوبے سورج کو پلٹا دیا، صرف ایک پردہ نبی نے حقیقت کے رخ سے اٹھایا، درخت کو حکم دیا اکھڑ کے قدموں میں آ گیا، یہ صرف ایک پردے کے اٹھنے کا کمال ہے۔ ساری حقیقت کا تو عالم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ساری حقیقت تو کوئی جھیلے نہیں سکتا، صرف ایک پردہ، اور یہ موقع بار بار اے محبوب چاند کے ٹکڑے کر دو، اب تو تجھے لوگ مانیں گے، درخت کو بلا لو، اب تو تجھے مانیں گے، انگلی سے پانی کا چشمہ جاری کر دو، اب تو تمہیں مانیں گے، بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھا دو، اب تو تجھے لوگ مانیں گے، ڈوبے سورج کو پلٹا دو، اب تو تجھے لوگ مانیں گے۔ جن کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی وہ سینہ پیٹ رہے۔ ایک موقع اور جب ایک ہی پردہ اٹھایا تھا، مگر وہ پردہ ایسا تھا کہ جلوہ نظر آنے لگا۔ بڑی مشہور حدیث بخاری شریف، احد کے میدان میں حضور خطبہ دے رہے تھے، اور اسی دوران صحابہ کی نورانی جماعت کے بیچ میں فرمایا، تیار ہیں آپ لوگ؟ فرمایا اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی۔ سنا ہے نا یہ حدیث؟ بولیے۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ جو میں تمام ترجمہ کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، جب جمع کی طرف مضاف ہو تو تمامیت کا معنی ہوتا ہے، اور یہاں جو جمع ہے وہ صرف جمع نہیں، جمع منتہی الجموع ہے، جس کے بعد کوئی جمع ہی نہیں ہوئی، اور جس کی طرف مضاف ہے وہ بھی جمع منتہی الجموع، یعنی روئے زمین میں کوئی ایسا کونا بھی نہیں ہے جس کی چابی دست مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، روئے زمین میں کوئی ایسا حصہ بھی نہیں جس کی چابی دست مصطفیٰ میں نہ۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد جب گلاس کو پلٹا تو ایک دو بوند پانی ٹپک گیا، اور جب ٹپکا تو آپ نے کہا پانی تو میں نے پیا، خوب پیا، لیکن تمام بولیے نہیں پیا۔ تمام کا اطلاق تبھی ہوتا ہے جب ایک بوند پانی سب، وہی تمامیت یہاں ہے، وہی استغراقی رنگ ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں
तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां रखी, सामने सहाबा की मुकद्दस जमात, हुजूर अपने हकीकत के रुख से पर्दा उठा रहे हैं कि मुझे पहचानो, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सिर्फ एक हकीकत बता दूं कि अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। गोया जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरगुजीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, इमामत व क़यादत व सियादत व शराफत व नजाबत व विलायत व हिमायत की चाबी दस्ते मुस्तफा में। आसमान के अंदर जितनी नेमतें हैं सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीन के अंदर जो मादनियात है उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, जितनी नेमतें, जितनी रिफातें, जितनी अज़मतें, जितनी बरकतें, जितनी फजीलतें, सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया तवज्जो चाहूंगा, गोया महबूब के दस्ते पाक में कायनात की सारी चाबियां रखकर गोया रब ये फरमा रहा हो, ऐ मेरे प्यारे, अर्श की आंखों के तारे, ऐ जग के दुलारे, ऐ महबूब हमारे, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई थी, बस अमानतन में अपने पास रखे था। जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी निकाल के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वतखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी, जब सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी, याकूब को जरूरत पड़ी तो इस्तिक़लाल की चाबी दे दी, अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र की चाबी दे दी, शुआइब को जरूरत पड़ी तो अदल की चाबी दे दी। मगर महबूब जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपके जमाल की उतार के यूसुफ को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जकरिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी, यहया को जरूरत पड़ी तो ईसार की चाबी दे दी, जब मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, जब ईसा को जरूरत पड़ी तो उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबियां दे दी। मगर ऐ मेरे प्यारे, अब आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी ज़ेबतन कर चुका है। अब इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युतीका, चुप हो, दस्तार पहन लो और ये चाबियां मैं आपके हवाले दे रहा हूं, मैं भी बांटूं तुम भी बांटो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा देना मेरा देना है, मेरी देन ही तेरी देन है। जो तुझसे लेगा वो मुझसे लेगा, जो मुझसे लेगा वो तुझसे लेगा। तू महबूब है, मैं मुहिब हूँ, तू भी लबड़ है, मैं लबड़ हूँ। जो कुछ मेरा है सब तेरा है, यहाँ कुछ तेरा मेरा नहीं, तभी तो आला है अजीमुल बरकत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, हक़ानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी की ठोकते हुए जब अपना अक़ीदा बयान किया तो यूं अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा, ओ मालिक है हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मेराजे मुस्तफा, फैज़ाने मखदूमे सिमना, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान बटा किस तरह, सुभान अल्लाह। तरतीब सुन लो। सुभान अल्लाह। अब तो सारी चाबियां दस्ते पाके हबीब की, सुभान अल्लाह। सहाबा की अजमतों पे मेरे माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अबू बकर पे तवज्जो फरमाई, मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी। जनाब उमर को गले लगाया तो अदालत की चाबी दे दी। उस्मान बिन नूरैन को दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी। अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी
चाबी दे दी और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीन पे नजर पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी, मोहम्मद बाकिर पे नजर पड़ी तो इल्म इरफान की चाबी दे दी, जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह दीन की चाबी दे दी, मूसा काज़िम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास की चाबी दे दी, इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा पे नजर पड़ी तो सब्र और रज़ा की चाबी दे दी, इमाम जव्वाद पे नजर पड़ी तो जुद और सखा की चाबी दे दी, इमाम हादी पे नजर पड़ी तो करम और अता की चाबी दे दी, इमाम हसन अस्करी पे नजर पड़ी तो शजा और वफा और गजा की चाबी दे दी। मेरा विजदान कहता है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा लेकिन मेरा यकीन कहता है कि जब मेरे आका की नजर अपनी बेटी के बेटे 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 के किंदील नूरानी महबूब सुबहानी कुतुब सरदानी शाहबाज लामकानी जद्दुना मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी होगी तो सारी चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर पे रख के ये कहा होगा कि अब्दुल कादिर मैं मेरे रब की सबसे बड़ी शान, तू मेरी नबूवत की बहुत बड़ी शान, रब ने मुझे सारी चाबी दी, मैं तुझे सारी चाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे नजर पड़ी, फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दे दी। सुभान अल्लाह। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद पे नजर पड़ी तो वह तबत्तल इलैहि तबतीला की चाबी दे दी। और जब मेरे आका की नजर खाजाओं के खाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाक़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदोस्ता खाजा मोइनुद्दीन पे पड़ी होगी तो दस्ते मोइन पर अल्लाह जाने वो कैसी चाबी रखी कि जब खाजा आए तो भारत हैरत में पड़ गया कि चेहरा तो मोइनुद्दीन का है, जलवा मुस्तफा का नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान नबी की नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। इसको समझते चलो, नहीं समझोगे तो फैज का जो ये सीक्वेंस है वो समझ में नहीं है। ये हमारा चुनाव नहीं, मौला का चुनाव। सुभान अल्लाह। अब फिर वहीं आ जाएगी, अल्लाह ने महबूब को चुना अपने और फरमाया कि मैंने तुम्हें बेमिसाल बनाया, बेनजीर बनाया, लाजवाब बनाया, बेबदील बनाया। खुद हुजूर ने फरमाया, मैंने दौरान गुफ्तगू वो बात अर्ज कर दी थी, अब मैं उस पे आ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया लम यारिफुनी हकीकतन गैरु। सुभान अल्लाह, तवज्जो, सुभान अल्लाह। ये उलमा की चीज है। मेरी हकीकत को सरकार क्या फरमा रहे हैं? मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। देखिए कितने लोग वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरी हकीकत को अबू बकर इंसानी शक्ल में मुझे अपने जैसा न समझना, न समझना, उस्मान ऐसी गलती कभी ना हो। मेरी हकीकत और मुखातब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा। ये बताओ, अब जो रब के सिवा। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा फैज में बारगाह है शेखुल इस्लाम से। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं हजरत आप में कभी आप इधर जाते हैं तो मिल्लत हो जाते हैं, इधर जाते हैं तो शेखुल इस्लाम। सुभान अल्लाह। मैं बीच में हूँ, इधर से फैज ले रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा, तो जो गैरे रब है रब का गैर, और आसान कर दूं, रब के सिवा, रब के अलावा जो किसी को मुस्तफा की हकीकत नहीं मालूम, नहीं पता, तो सारे नबीयीन गैर रब, नबीयीन को मुस्तफा की हकीकत नहीं पता। सारे फरिश्ते गैर रब, फरिश्तों को मुस्तफा की हकीकत का इल्म नहीं। सारे इंसान गैर रब, उनको मुस्तफा का इल्म नहीं। सारे सहाबा गैर रब, किसी सहाबी को मुस्तफा की हकीकत का इल्म नहीं। अरे खुद मेरे मुस्तफा भी तो गैर रब है। सुभान अल्लाह। खुद नबी भी तो गैर रब है।
مطلب کیا؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کی حقیقت محمدی اتنی لاجواب، اتنی بے مثال ہے کہ جب تک عالم ناسوت میں محبوب ہے، جب تک عالم بشریت میں محبوب ہے، جب تک اس دنیا عالم اسباب میں محبوب ہے، ان پر بھی ان کی حقیقت چھپی رہے گی۔ تبھی تو فرمایا لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے محبوب حضور فرما رہے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رب کے سوا میں خود نبی بھی ہیں، یعنی نبی خود اپنی حقیقت کو کما حقہ نہیں جان رہے ہیں۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ محبوب جیسا میں نے تجھے دیکھا ہے کسی نے اب تک دیکھا نہیں، خود تو نے بھی خود کو ویسا دیکھا نہیں، اس لیے آؤ مہمان بن کے آؤ، میں تمہیں تمہاری حقیقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، من آیات ربہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحقیق وہاں دیکھا اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو۔ ظاہر ہے اللہ کی جو نشانی ہے وہ اللہ ہو نہیں سکتی، میں ہوں الگ ہوں، میری نشانی الگ ہے، نورانی کی انگلی الگ، اس کی انگوٹھی اس کی نشانی، یہ تاج میری نشانی، میں تاج نہیں ہوں، یہ جبہ میری نشانی، میں جبہ نہیں ہوں۔ اللہ پاک یہی تو فرما رہا اے محبوب آؤ آؤ آؤ، تمہیں میں دکھاؤں کہ میری سب سے بڑی نشانی کیا ہے۔ مصطفیٰ نے جب عالم ناسوت سے چلے پردہ پڑا تھا، عالم ملکوت سے گزرے پردہ پڑا تھا، عالم جبروت سے گزرے پردہ پڑا تھا، سدرہ تک چلے پردہ پڑا تھا، جیسے ہی سدرہ سے آگے بڑھے اور پردہ فتح اللہ کی منزل طے کی، مصطفیٰ جان رحمت اب اس عالم میں ہے جہاں وہ اپنی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حقیقت پاک محمدی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ہے، بعض مفسرین نے توجیہ کی ہے کہ حضرت جبریل کو ان کی اصل حیات میں دیکھا، یہ حضور کی معراج۔ بتاؤ یار، وہ جبریل خادم ہوں ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، جبریل کو ان کی حیات میں دیکھنا یہ نبی کی معراج ہے۔ وہ تو سدرہ ہی تو رک گئے، کیچ کرو یار، سبحان اللہ، اور کیا کہہ کے رکے، جہاں تک میں برداشت کر سکتا تھا چلا، آگے آپ دار ام ہانی سے چلے میں آپ کے ساتھ تھا نہیں روکا، کعبہ پہنچے آپ کے ساتھ تھا نہیں روکا، وہاں سے مسجد اقصی تک آپ آئے براق پر بیٹھ کے میں ساتھ ساتھ رہا، پھر امامت کی میں ساتھ ساتھ رہا، پہلے آسمان پہ میں ساتھ رہا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں جن جن سے ملے میں ساتھ رہا، آپ سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں میں ساتھ رہا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ ہو رہا میں ساتھ رہا، لیکن اب یہ میری حد ہے، اب اس سے آگے اگر میں گیا تو فروغ تجلی بسوزت درم، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، میں آپ کو روکوں گا نہیں، یو کین گو، آپ جا سکتے ہو، آپ مقام والے، سبحان اللہ، تو بتاؤ جبریل کو ان کی حیات میں دیکھنا یہ حضور کا، یہ حضور کی معراج ہے۔ وہ تو ٹھٹک کے وہیں رک گئے، وہیں رک گئے، روکا تھا عقل نے، کس نے روکا؟ سبحان اللہ، اے جبریل آگے گئے تو تجلی کے فروغ سے تیرے پر جل جائیں گے، رک جا۔ جبریل رک گئے، جبریل رک گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو عقل تمیز اور عقل سلیم عطا کی۔ عقل نے کہا آگے خطرہ ہے رک جا، فرشتوں کو سوزے درو نہیں دیا ہے، احساس ہجر نہیں دیا ہے، عشق کی تڑپ کا احساس نہیں دیا ہے، فیلنگز اور احساس نہیں دیا ہے۔ عقل نے کہا جبریل رک جا، جبریل رک گئے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے اے سورت کے غیور مسلمان، اگر سدرہ کے مقام پہ جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا، عقل روکتی تب بھی بلال نہ رکتے، کہتے مصطفیٰ ساتھ چل۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، عقل کہہ رہی ہے کہ اے ابراہیم مدد لے لے جبریل سے، مگر عشق نے کہا جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا۔ سبحان،
عقل نے روکا اور کیا کہا؟ یہاں پر حضور غازی ملت فیض حاصل کر سبحان اللہ. عقل نے کہا حضور آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں میں آپ کی طرح نہیں ہوں. سبحان اللہ. میں آپ کی طرح نہیں. اور آپ بھی مجھے اپنے ساتھ مت لے جائیں. آپ میری طرح نہیں ہیں. سبحان اللہ. میری حد بس یہیں تک ہے، اس کے آگے نہیں. آپ جائیں، میں آپ کی طرح. بولو زور سے. نہیں. کیا سمجھے آپ کہ نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، جیسا کہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سادل بریلوی نے یہ عقیدہ دیا ہے. نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ عقیدہ جبریل امین. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. یہ عقیدہ جبریل، اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا. سبحان اللہ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنے کا مطلب بریلویت ہے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ان سے کہو کیا پھر جبریل کو بھی تم ایسا کہو گے؟ ابھی جب دنیا میں بریلی کی چوشا نہیں تھا تب سے جبریل. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. تو سوچ کے بولا اتنا ہی پھینکو جتنا لپیٹا جا سکے. جی. کہاں تو اور کہاں میرے آقا. سبحان. ارے تو قدم تک تو آ نہیں سکتا، پورے وجود تک کیا پہنچے گا؟ جبریل روک گئے کہ آپ میری طرح نہیں ہیں، آپ جائیں. اچھا ایک بات بتاؤں، جیسا ہم انسانوں میں یہ سسٹم ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اور ایک مقام پہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں مختلف شعبوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں بنایا. تو جیسے ہمارے اندر جاتی واد اور پریوار واد یہ سب ہے، اسی طرح فرقہ بندی بھی بہت زیادہ ہے. اس کا فرقہ یہ ہے، اس کا فرقہ یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا دھرم وہ ہے کہ نہیں؟ سچ بات. جی. فرشتوں میں ایسا نہیں ہے. سبحان اللہ. جو عقیدہ جبریل کا وہی میکائیل کا، سبحان اللہ. وہی اسرافیل کا، سبحان اللہ. اور وہی حضرت ملک الموت اسرائیل کا. سبحان اللہ. اور عقیدہ کیا ہے؟ نبی ہماری طرح نہیں ہے. تو جو ان کا عقیدہ وہ سارے فرشتوں کا عقیدہ. اب حضرت ملک الموت جب روح قبض کرنے سنی کے گھر آتے سبحان اللہ. تو سوچتے ہیں عقیدہ تو اپنا ہے، سبحان اللہ. بندہ بھی اپنا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ کا حکم ہے روح تو نکالنا ہے، وہ ضروری ہے، حکم رب ہے، لیکن بندہ اپنا ہے. تو ایک کام کرو، ایسا نکالو کہ اس کو پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ. ایسا نکالو جیسے آٹے سے بال نکال لیا، سبحان اللہ. جیسے گلاب سے خوشبو اڑ سبحان جائے. اللہ. ایسا نکالو جیسے بستر پہ کوئی چیز رکھی ہو اڑ جائے اور بستر کو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ. پیار سے نکالو کیونکہ بندہ اپنا ہے. سبحان اللہ. اپنے عقیدے کا ہے. میں بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، یہ بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا. اور جب ان کے گھر جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں آستین سلطان لیتے ہوں گے. چیخ کے اجتماع میں چلاتا تھا نبی ہماری طرح دیکھ میں سمجھتا ہوں جب روح نکالتے ہوں گے تو اللہ جانے ساتھ ساتھ کیا کیا نکل جاتا. تو کم سے کم ہم سے نہیں تو ملک الموت سے تو ڈرو. جی. سبحان اللہ. اچھا پیغام. سبحان اللہ. میں نے سوچا تھوڑا سا ایک تڑکا دے دوں تاکہ ایسا بھی نہ لگے کہ صرف ہم معراج ہی کر رہے ہیں. جی جی جی. آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہی. سبحان اللہ. جبریل رک گئے. اب جب جبریل رک گئے تو پھر کس آیت کبریٰ کو حضور نے دے مقام والا جانے لگا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات نبی کی معراج ہوئی جہاں جبکہ قرآن پاک میں معراج کا لفظ نہیں ہے، اسراء کا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صاف ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. سبحان اللہ. اگر یقین ہے تو اتنا ہی کر لو. جی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی تک جو ہے معراج، یہی تک سفر ہے، اس کے بعد نہیں ہے. کچھ انکار کرتے ہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں نہیں آگے کا سفر ہے مگر وہ خواب والا ہے. اور انہی کے گروپ میں کچھ ایسا کہتے ہیں نہیں وہ بھی ہے، لیکن سب مصطفیٰ کی معراج. ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
بڑے سے بڑا پھیکو اگر آ جائے، اور یہ پھیکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماحول ایسے ہی ہے، جی جو جتنا پھینکتا ہے اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ جی بڑے سے بڑا پھیکو اگر کوئی آ جائے اور کہے کہ میں سورت سے گیا، سبحان اللہ، اب پہنچے کیا؟ جی سبحان اللہ، چلیے دیر صحیح لیکن اندھیر نہیں۔ جی پھیکو تھا، میں سورت سے گیا بمبئی، 1 گھنٹے میں گیا چلا آیا۔ یقین کرو وندے بھارت بھی اتنی تیز نہیں، ابھی فلائٹ سے بھی ممکن نہیں، 1 گھنٹے میں جانا آنا سب ہو جائے۔ کہے یار اتنا تو نے پھینکا، اتنا میں نے لپیٹا کہ اتنا تو میں نے مکر سنکرانتی میں اتران میں بھی پتنگ کو اتنا نہیں لپیٹا جتنا تیرے لیے لپیٹنا پڑا 1 گھنٹے میں سورت۔ آپ کو یہ جھوٹ کیوں لگا؟ کیونکہ آپ سورت بھی جانتے ہو کہاں اور بمبئی بھی جانتے ہو کہاں۔ بات سنا، مگر اگر کوئی پھیکو ایسا کہے کہ میں ہوا میں رات میں اڑا اور وہاں سے انٹارکٹیکا چلا گیا، انٹارکٹیکا جو ناردرن برفیلا علاقہ نیوزی لینڈ کی آگیا، اور رات ہی رات چلا آیا، تو آپ کہو گے بھائی میں نے انٹارکٹیکا دیکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن مجھے یقین نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ انٹارکٹیکا کا نام اس نے سنا تھا نہ فیجی کا نام سنا تھا۔ تو جس کا ہمیں نام نہ پتا ہم اس کا یقین جلدی نہیں کرتے، سمجھ جاتے ہیں ہوگا یا پتا نہیں، لیکن جس ڈیسٹینیشن کا ہمیں نام پتا، جس منزل کا ہم نے نام سن رکھا، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کار سے کتنا ٹائم لگے گا، وہاں ٹرین سے کتنا ٹائم لگے گا، پلین سے کتنا ٹائم لگے گا۔ اللہ پاک محبوب کو بلایا مکہ سے لامکہ، کہاں سے کہاں؟ زور سے بولو، مکہ سے لامکہ، مکہ سے لامکہ، توجہ چاہوں گا، مکہ سے لامکہ۔ مگر قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا، قرآن نے کہا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کیونکہ رب یہ جانتا کہ میرے بندے یہ سوال کریں گے کہ من نے لامکہ تو دیکھا نہیں، ہم نے اس کے بارے میں سنا نہیں، ہم کیسے یقین کریں کہ تم رات ہی رات گئے؟ اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی کہا تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ جب محبوب 2500 کلومیٹر چند لمحے میں جا کے آ سکتے ہیں تو مکہ سے لامکہ بھی جا کے آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے معراج کی حد نہیں ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، حضور کے معراج یا اسراء کی حد نہیں، یہ ہماری معلومات کی حد ہے، بے شک ہماری جانکاری کی حد ہے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اس رات جب میرے آقا دار ام ہانی سے چلے، براق پر بیٹھے تو براق کی معراج ہو گئی، کعبہ میں پہنچے تو کعبے کی معراج ہو گئی، جبریل کی کافوری پلکوں پہ قدم رکھا تو جبریل کی معراج ہو گئی، جب مقام سے گزرے سارے مقامات کی معراج ہو گئی، مسجد اقصی میں پہنچے تو مسجد اقصی کی معراج ہو گئی، سارے نبیوں کی امامت کی تو سارے نبیوں کی معراج ہو گئی۔ اس کے بعد پہلے آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان کی معراج، دوسرے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان کی، تیسرے پہ پہنچے، تیسرے آسمان کی، چوتھے آسمان پہ پہنچے، حضرت عیسیٰ سے ملے، جناب عیسیٰ کی معراج، حضرت موسیٰ سے ملے، جناب موسیٰ کی معراج، حضرت ابراہیم سے ملے، جناب ابراہیم کی معراج، مقام سدرہ تک گئے، پورے عالم سدرہ کی معراج، عالم ناسوت سے چل کر عالم جب ملکوت، وہاں سے عالم جبروت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، وہاں سے مکہ سے لامکہ، بنا فتح اللہ کان قاب قوسین او ادنی، جب پہنچے اور اپنی حقیقت محمدی کو دیکھا تو مصطفیٰ کی حقیقت کی معراج ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، فیضان مخدوم زمنا، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 ہی گواہ ہیں،
ایک خود میرا مولا سبحان اللہ، جس نے بنایا اپنے محبوب کو لاجواب، اور دوسرے خود میرے آقا جنہوں نے دنا فتدلہ کی منزل پہ پہنچ کے اپنی حقیقت کو دیکھا، چنانچہ کہا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو محبوب نے دیکھا، یعنی کسی اور کو نہیں، خود کو دیکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تھوڑی بھاری ہے لیکن سننی اسی پہ واری ہے۔ سبحان اللہ، اب آؤ واپس ہو رہے ہیں، لوگوں کو جانے پہ حیرت ہے، مجھے تو واپس آنے پہ، سبحان مجھے اللہ، تو واپس آنے پہ اس مقام پر پہنچ کر اپنی حقیقت کو خود دیکھ کر ملاحظہ کر کے حضور لوٹ رہے ہیں۔ یہی تو امت سے محبت ہے، یہی تو امت سے محبت ہے، ورنہ جنتی جنت میں جا کے واپس نہیں آتا، آقا وہاں سے واپس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف امت کے لیے بے شک، لوٹے تو راستے میں حضرت موسیٰ مل گئے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ نگاری میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ واقعہ بیان کر کر کے تقریر لمبی کی جائے، بات کو میں فنش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ جناب موسیٰ نے سنا ہے نا، پوچھا کیا لے کے آئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 50 رکعت وقت کی نماز لے کے آئے۔ 50 وقت کی نماز کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ حضور آپ کی امت متحمل نہیں ہوگی، نہیں پڑھ پائے گی، کم کرے۔ حضور پھر اوپر گئے، 5 کم کرایا، 45۔ حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی بہت زیادہ، اور کم کرائے۔ اس طرح پھر 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 کے بعد 5۔ جب 5 بچی تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا مسکرا کے پڑھیں گے لوگ، لیکن کئی ایسے ہیں جو نہیں پڑھیں گے، یہ 5 بھی زیادہ ہے اور کم کرائے۔ حضور نے کہا نہیں، اب میری غیرت کا بارہ نہیں، یہ اس کی کریمی ہے کہ اس نے بعد جب گیا 5 کم کیا، جب گیا 5 کم کیا، اب 5 وقت سے کم میں نہیں کراؤں گا، مجھے حیا آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ توجہ، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ اب اس 5 سے بھی کم کراؤں۔ اب یہ ہے خانقاہی نکتہ دے رہا ہوں، جو اگر پسند آ جائے تو دعا دیجیے۔ تیار ہے کہ جہاں غیرت محمدی ٹھہر گئی، وہیں نماز کی فرضیت بھی ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، سب لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے نا؟ کیسے مسلمان ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ یہ بات شب معراج حضرت موسیٰ بتا رہا ہے، محبوب سب یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ اب ذرا دیکھو موسیٰ کلیم اللہ کا علم غیب، سبحان اللہ۔ انہیں پتا ہے کہ آپ کی پوری امت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گی، موقع ملے تو ان جماعتیوں کو سمجھاؤ جو میرے نبی کے علم غیب پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ان سے کہو کہ جب کلیم اللہ کا علم غیب ایسا ہے تو حبیب اللہ کا علم غیب ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق نے پوچھا حضرت موسیٰ سے عالم خیال، اے موسیٰ یہ آپ کو کم کرانا تھا تو اکٹھے کم کرا لیتے، یہ 5 کر کے یہ 9 بار حضور کو بھیجا۔ کہا وہ میں نے اس لیے کیا کہ جس جلوے کو میں نے دور سے، یعنی دور سے دیکھا تھا، میں اس جلوے کو مصطفیٰ کی آنکھوں کے نور سے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار دیکھا تھا غش کھا کے گر پڑا، آج تو 9 بار دیکھنے کا موقع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دیکھو اب یہاں اگر کوئی یہ سوال کرے جیسا کچھ لوگ کر دیتے ہیں ان پڑھ ٹائپ کے کہ یار اس واقعے سے تو یہ لگتا ہے کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ۔ وہ کیسے؟
کہ اگر علم غیب ہوتا تو ان کو پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ 50 سے صفر کٹے گا 5 ہی بچے گی تو اکٹھے 5 کرا لیتے. یہ 50 سے 45 45 سے 40 یہ 9 بار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علم غیب نہیں تھا معاذ اللہ. تب تک سنی بولا تیری اس بچکانی دلیل سے تو لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس بھی علم غیب ہے. اب وہ کیسے کہ اسے بھی تو علم تھا کہ 5 ہی ہونا ہے تو اکٹھے 5 دیتا محبوب چلے جاتے. یہ 50 سے 45 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 کیوں کرا؟ اسی لیے کہتے ہیں سنی علماء کے پاس پڑھا کر وہ بال کی کھال بھی نکالنا جانتے ہیں اور اچھا برے خیال بھی نکالنا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ جی سنو اس کا جواب سنو. یہ علم غیب مصطفیٰ میں ہے کہ مجھے 50 جو ملی ہے اسے 5 ہونا، مگر اس کے باوجود نبی گئے 1 بار نہیں 9 بار گئے. کئی بار؟ اور جا کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا. ایک بار میں رب کی دعوت کے لیے گیا، 9 بار اپنی امت کے لیے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 9 بار اپنی امت کے لیے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لے کے آیا. اچھا ایک آخری اور پوری ایمانداری سے، یہ کاروباری شہر ہے اس لیے یہاں یہ مثال بالکل مناسب ہوگی کہ ہمارے یو پی کے، بہار کے، بنگال کے لوگ یہاں کثیر تعداد میں ہیں. دہاڑی کے مزدور بہت ہیں. ایمانداری سے بتانا کہ اگر آپ کو سیٹ 1 دن آپ سے کام کرائے گا تو 1 ہی دن کی دہاڑی دے گا نا، 10 دن کی تو نہیں دے گا، 1 مہینے کی نہیں دے گا. 1 دن کام کرو گے تو 1 دن کی دہاڑی ملے گی. تو یار 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور ثواب ملتا ہے 50. سبحان اللہ. اصول تو یہ ہے کہ جتنا پڑھو ثواب اتنا ملے. پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، ثواب مل رہا ہے 50 وقت کا. یہ کیسا معاملہ، یہ کیسا سودا ہے؟ تو آواز آئی گا سن، یہ محبوب کی شان ہے. میرے محبوب نے رکعت کم کرایا، نماز کم کرایا، ثواب تھوڑی میں کم کرایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثواب تو اتنا ہی ملے گا جتنے کا وعدہ ہوا. سبحان اللہ. یہ تحفہ معراج ہے جسے ہم معراج المومنین کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں. سبحان اللہ. آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کے اٹھو کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مصروفیت ہو جائے، انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. زور سے بولو انشاءاللہ نماز انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وہ تحفہ ہے جو میرے مولا نے اسی شب میں اپنے محبوب کو عطا کیا. اور نماز پڑھنے میں بھی ہم نبی کی طرح ہو ہی نہیں سکتے. ہم تو فرضیت پانے کے بعد پڑھ رہے ہیں، حضور جانے سے پہلے مسجد اقصی میں پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس فرق اعتباری کو ذہن میں رکھو. کہنے سننے کو بہت کچھ تھا، لیکن میں اپنی طبیعت اور ڈاکٹر سے کیے ہوئے وعدے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ پھر انشاءاللہ اگلی بار حاضر ہوا تو اپنے مضمون کو ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے ہوئے انشاءاللہ اسی کے آگے بڑھوں گا. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.